اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، عمر بھر شرک اور بدعت کا رد کرتے رہے، مزاج میں تندی اور تیزی زیادہ تھی، کبھی کبھی پرایوں کے بجائے اپنوں کے پیچھے بھی پڑ جاتے تھے، اس نے ان کی تحریک کو چلنے نہیں دیا ہے اور ان کی بہترین ہستی کو داغدار بنایا ہے۔ قرآن مجید پر جتنا مطالعہ اس شخص کا ہے، میری دانش میں شمس الحق افغانی کے علاوہ کسی اور کا اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہو۔ ما من علم و فن الا کان مستحضرا عند الشیخ، ہر علم و فن کو وہ قرآن میں استعمال کرتے۔ حضرت کے ترجمہ و تفسیر کے 84 کیسٹ وفات سے 1 سال پہلے، وہ میں نے اول سے اخیر تک 18 مرتبہ سنے اور ہر دفعہ علمی رنگ نمایاں ہے، اور حضرت نے کتابیں بھی اچھی لکھی ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے نیل السائرین فی طبقات المفسرین، 800,000 مفسرین کے حالات بند کیے، اور ایک کتاب لکھی ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذکر او یتدبر، پنجپیرے یا دول ابنشی دول الوجبے۔ یہ کتاب مولانا کے علوم کی آئینہ دار ہے اور بہت توجہ سے جمع فرمائی ہے، فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ سمت الدرر جیسی کتاب نہیں ہے۔ بے شک ربط بین الصور اور تناسب پر دنیا میں نمائندہ کتاب وہ نظم الدرر و تناسق الصور شیخ ابو اسحاق بقائی شافی کی ہے، شیخ ابو اسحاق بقائی الشافی، یہ 8ویں صدی ہجری کے مفسر ہے، 24 جلدوں میں آئی ہے۔ میں نے 2 نسخے، ایک محقق الاثر مولانا سرفراز خان کو بھیجا ہے اور ایک حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب مرحوم کو لاہور بھیجا ہے۔ جب نئی آئی تو میرے پاس 10 نسخے آئے الحمدللہ، تو میں جن کو اہل سمجھتا تھا ان کی خدمت میں یہاں سے بھیجا۔ آج کل 9 جلدوں میں کمپیوٹرائز نسخہ آیا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 9 جلدوں سے استفادے کے لیے سال چاہیے، لیکن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم، ان کی کتاب کے لیے بس یہی دن و ایام کافی ہے، درس کے ساتھ دیکھنا آسان ہے۔ ان کی نگرانی میں اصول قرآن بھی لکھے گئے ہیں، العرفان فی اصول القرآن۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، 1935 میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہے، اور عمر بھر اپنے شیخ مولانا حسین علی کے طرز پر خدمت دین فرماتے تھے۔ برسا برسوں حضرت شیخ کے حکم پر پنجاب کے مختلف اطراف و اکناف میں مسئلہ توحید میں کامیاب مناظر و مقرر رہے، اخیر میں جا کے اپنی جگہ پنجپیر آباد کی، 50-55 سال تک وہاں درس قرآن دیا ہے۔ اور بھی بڑی کتابیں لکھی، الانتصار الی سنت سید الابرار، ضیاء النور فی دہج البدعات والفجور، ارشاد الغی، بقیت الاثار فی الحیات المستعار۔ حضرت کی تمام تصنیفات میرے پاس موجود ہیں اور فائدہ مند کتابیں ہیں۔ البتہ ہم معاصر علماء کے ساتھ ان کا سلوک نامناسب تھا، جیسے حضرت بنوری کو بے نور کے نام سے یاد کرتے تھے، مفتی محمود کو الد الخصام کہتے تھے، غلام غوث کو مفسد کبیر کہتے تھے، مولانا عبدالحق صاحب کو راہب کہتے تھے،
مولانا بادشاہ گل بخاری کو ذق انک انت العزیز الکریم پڑھ دیتے. یہ ان کی زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے اعلیٰ علوم کو نقصان پہنچا ہے. اگر یہ زیادتیاں نہ ہوتی تو بے مثال عالم. یہی چیزیں ان کی متبعین میں پنجپیریت میں نمایاں ہیں. اساءت ادب، اہانت، اکابر اور اسلاف کو پاؤں تلے روندنا. ورنہ مسائل میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. حقیقت مسائل تو توحید و سنت کے، شرک اور بدعت کے رد کے، یہ ہمارا مطمع حیات ہے. الحمدللہ. اللہ استغفر اللہ.